سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم۔ 3 ایشوز ہیں، امپورٹنٹ ہیں اور سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ایک ہے اوورسیز کنونشن اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف سید جنرل عاصم منیر صاحب کا خطاب، اور اس خطاب کی جو اہم پوائنٹس ہیں یا جس طرف وہ فوکسڈ ہے یا جو خطاب کے اندر چیزیں کہی گئی ہیں، وہ کلیئر میسج ہے کہ پاکستان کو بہتر اکانومی کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو درست طریقے کے ساتھ نمٹنے کے لیے پاکستان کی آرم فورسز تیار ہیں، اور وہ انشور کریں گی کہ کسی قسم کی کوئی ایسی کارروائی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ایکٹ، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اس خطاب کے بعد ایز یوزول جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمن ممالک کی طرف سے، اور پھر اس پروپیگنڈے کو یہاں پر آبیاری ملتی ہے، پانی لگایا جاتا ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس پروپیگنڈا کے اندر بہت ساری آبجیکشن، بہت ساری یوز لیس چیزیں، گندی حرکتیں، بےہودہ باتیں، وہ آپ تمام دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ ایک پارٹ ہے۔ یہ تکلیف جو ان کو پہنچ رہی ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ ان کو میں یہ یاد دلاتا جاؤں، جو جتنا یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جب یہ ISI کے چیف تھے تو انہوں نے مہاتما، میں کہوں گا، اور بانی تحریک انصاف جو کہ اس وقت جیل میں جرائم کی وجہ سے، اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے، بلکہ ملک کی خیرخواہی کرتے ہوئے جا کر اس کے ساتھ تمام وہ چیزیں شیئر کی کہ جن کے ساتھ اس کو بھی فائدہ تھا اور الٹیمیٹلی ملک کو فائدہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی کمان، اس ملک کا وزیر اعظم اس کو بنایا تھا۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے اس وقت بھی ملک کی خیرخواہی کی، لیکن اس بدبخت نے اس خیرخواہی کو نہ سمجھا، بلکہ اس نے اور حرکتیں شروع کر دی۔ تو آج اس سپیچ کا یہ جو ہوئی ہے اوورسیز کنونشن میں، جہاں پر اس کو سراہا گیا پوری دنیا کے اندر، اس کا ایک کلیئر میسج ہے اس سپیچ کا کہ اس تمام عمل کو، جو پاکستان کی پولیٹیکل اپروچ ہے اور جو پاکستان کی پروگریسو اپروچ ہے ٹورڈز اکانومی اور بلوچستان اور آپ کے مائنز اینڈ منرلز، جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو اب کوئی لوٹ نہیں سکے گا، کوئی مار دھاڑ نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے اینڈ پروڈکٹ تک وہ پاکستان سے جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ان علاقوں کو ہوگا جو جہاں سے وہ منرلز نکل رہی ہیں۔ تو یہ ہے ایک پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف ہم جاتے ہیں کہ یہ جو SIFC ہے، یہ اس کے مقاصد کیا ہے۔ تھوڑی سی بات کروں گا جس میں سمجھ والوں کو سمجھ آ جائے گی، اور نہ سمجھ کے لیے تو کچھ بھی کر دیا جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ SIFC اس بات کو انشور کر رہی ہے کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ آئے، وہ انویسٹمنٹ کہیں پر بلیک میل نہ ہو، کہیں پر اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ میرا حصہ کہاں ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو ڈیریل نہ کیا جائے، اور کوئی انویسٹمنٹ بوگس نہ ہو، بلکہ دنیا اعتماد کے ساتھ پاکستان میں آئے اور آپ کے ساتھ کام کرے، کیونکہ آپ اہم ملک تھے، ہیں، اور انشاءاللہ آگے رہیں گے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ نظر آیا۔ جو SIFC کی منرل سمٹ تھی، اس میں دنیا کی تمام بڑی قوتوں نے، امریکہ سے لے کے، چائنا سے لے کے، رشیا سے لے کے، سعودیہ سے لے کے، قازقستان سے لے کے، رشین، all of them، چائنیز، all of them، ان کی کمپنیز آئی ہیں اور وہ معاملات شروع ہو چکے ہیں، اور عنقریب یہاں پر بڑے لیول کے اوپر ایک میسو تبدیلی نظر آئے گی منرل انویسٹمنٹ کے اندر، اور اس ساری انویسٹمنٹ کے اندر جو کچھ معاہدہ ہو رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، جو پوری دنیا کا ایک طریقہ ہے۔ کینیڈینز آئے ہوئے ہیں، اور دنیا کا رائج طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاں پر جس ملک سے تیل نکل رہا ہے سب سے زیادہ فائدہ اس ملک کو۔ تو جو اصول و ضوابط بڑے ممالک اہم اپنی خیرخواہی کرتے ہوئے اپنی عوام کے ساتھ اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، اس طرز پر اب یہ بات کی جا رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو یہ اوپن دور ہے، وہ جائے اور بتائے کہ کون سی چیز ایسی ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 جو موسٹ انٹرسٹنگ ہے، حتیٰ کہ پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آل اعلانیہ
سپورٹو بن کے آئی ان تمام ٹیررسٹ گروپس کی جو اس خاص موقع کے اوپر، بیکاز دے نو اٹ کہ اب سی پیک کے چلنے کے بھی چانسز ہیں، اب گوادر کی بھی آباد کاری ہو رہی ہے، اب بلوچستان کے اندر مائنز اینڈ منرل سے خزانے جب نکلیں گے تو سب سے زیادہ استفادہ وہاں کے لوگوں کو ہوگا، اور خاص طور پہ انڈیا اور را کو جو تکلیف ہے اور وہ جو کام کر رہے ہیں، تو ان کی اعانت کرنے والی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کی اب صورتحال کیا ہے، ہم تھوڑی سی گفتگو اس پر کریں گے۔ ان کے اندر کے جو کلیشز ہیں، جو ان کے اندر کی جو چپ کلش ہے، جو ان کے اندر کی جو گروہ بندی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی نے اپنے پولیٹیکل فیسز کو، جو پالیٹکس جانتے ہیں یا جن کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کا تھوڑا سا ہم انالیسس کر لیتے ہیں اس تمام پولیٹیکل کیوس کو جس کو ڈیولپ کیا گیا، SIFC کو ٹارگٹ کیا گیا، آپ کے تمام وہ ایکٹیویٹیز جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے بارے میں اشکالات، شبہات کھڑے کیے گئے۔ اب یہ سوچئے کہ اس تمام ایکٹیویٹی کے کچھ بینیفیشریز ہیں، لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون۔ شہزاد اکبر ہے، اربوں روپیہ کھانے کے بعد وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اب وہاں سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انڈینز را کے ساتھ مل کر یہ پورا ایک نیکسس ہے عادل راجہ کا، they all are connected، مہدی ہے، یہ تمام کنیکٹڈ ہو کے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں چل پڑا ہے، اور ان کو جو ان کو چلانے والے ہیں، اب وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو تباہی ہو جائے گی، ہم تو برباد ہو جائیں گے، گوادر چل پڑے گا، معدنیات سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پہلے تو یہاں سے معدنیات نکلتی تھی، سیمنٹ انڈسٹری انڈیا کی چلتی تھی، اب تو وہ بھی انہوں نے کام ختم کر دیا۔ آپ کا نکلتا تھا یہاں سے جو ہے پنک سالٹ بیچتا تھا انڈیا برانڈ کر کے، اب تو یہ پنک سالٹ کو بھی خود برانڈ کر رہے ہیں۔ تو ناؤ دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فار دیم سیلف، اور اپنے ملک کے لیے، تو تم شر پھیلاؤ۔ بھائی وہ جو شر پھیلا رہے ہیں انہوں نے اربوں روپے کھا لیے ہیں، اور ان کے اربوں روپے کھانے میں وہ شخص جو اس وقت جیل میں وہ ملوث تھا۔ امریکہ کی طرف چلے جائیں، عادل راجہ کو چھوڑیں، امریکہ کی طرف جائیں، شہباز گل کی صورت کے اندر وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان تمام کو علم ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر انڈینز کے ساتھ مل کر انٹائر ریاست پاکستان میں پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے خلاف، پاکستان کے خلاف کانفرنسز کر رہے ہیں، گند کر رہے ہیں، لابنگ کر رہی ہیں، لابنگ کے نام پر اتنا مال کھا چکے ہیں کہ اپنی جائیدادیں بنا لی، اپنے لیے ریسٹورینٹس خرید لیے، اپنے لیے آئل اسٹیشنز خرید لیے، اپنے لیے بڑے بڑے بنگلے خرید لیے۔ اور ہوا یہ کہ سینیٹرز فرام امریکہ جب آپ آئے یہاں پر، تو وہ آ کر آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے، آپ کی گورنمنٹ سے ملے، اور آپ کی تمام کاوش کو، آپ کی اس پروگریس کو انڈورس کیا اور چلے گئے۔ کہاں گئی آپ کی لابنگ؟ کہاں گئے آپ کے وہ جو کچھ آپ خواب بیچ رہے تھے؟ کیوں کرتے ہو ملک کے خلاف یہ کام؟ تیسری چیز کو ایک اور شامل کرتے ہیں کہ ود ان دیم پارٹی کا جو ود ان یہاں کا سرکل ہے، سیکرٹری جنرل صاحب کی اپنی لائن ہے، چیئرمین کی اپنی لائن ہے، اندر بیٹھی ہوئی خاتون اول سابقہ نے کہا ہے گنڈاپور کو ہٹا دو۔ تو ان نان سینس، یہ جو نان سینس ان کے ڈیسیژنز تھے، ان میں کبھی اپنی گورنمنٹ پنجاب کی اڑا دی، کبھی کس کی اڑا دی، کبھی کس کی اڑا دی، اور مزید کیوس بڑھاتے رہے تاکہ پاکستان، ان کو بھی معلوم تھا، پھر کہتا ہوں جو مین ہینڈلرز ہیں ان کو معلوم تھا کہ آپ پروگریس کی طرف چل پڑے ہیں، اور پھر BLA کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، مارنگ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جو ڈفرنٹ ٹیررسٹ گروپس کے لیے ان کے لیے اچھے کلمات شروع کر دیے۔ لیکن وہ کیوس کا ٹائم گزر گیا۔ ہسٹری جو ہے ہزاروں سال کی، وہ یہ کہتی ہے کہ کیوس کے خاتمے پر قوموں نے ترقی کیا۔ ہمارا جو سب سے بڑا جو فوکس ہے وہ ہے ینگ جنریشن آف پاکستان۔ ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں، اور ہمارے ان بچوں کے لیے یہاں پر روزگار مہیا ہونا لازم ہے۔ SIFC اسی ڈائریکشن میں ہے۔ آپ کی منرلز اور مائنز اور منرلز کی جو پروڈکشن ہے، اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کو ہوگا جو اس علاقے کا رہنے والا ہے، اور ملک کو ہوگا، جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے۔ جیسے سعودیہ سے تیل نکلتا ہے تو جو باہر کی کمپنی آ کر کام کرتی ہے، پہلا فائدہ سعودیہ کو ملتا ہے۔ جیسے کینیڈینز کمپنی کام کرتی ہیں تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اب پاکستان کو فیور دے رہی ہیں۔ اور میں آخر میں ایک چیز اور اعلانیہ چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ ان تمام جو معاہدات ہو رہے ہیں اور جو کمپنیز آ رہی ہیں، اس منرل سمٹ کو دیکھیے کہ کون نہیں آیا،
ان کمپنیز کا نام پتہ کر لیجئے. یہ کیوں نہیں بتاتے آپ کو کہ کون کون سی کمپنی یہاں پہ آئی ہے؟ ان کو بتائیں. اگر ان کو یہ آپ کو یہ بتائیں گے تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی اور ان کا جو انٹائر اسٹیٹ ایجنڈا ہے وہ ویسے فلاپ ہو جائے گا. لیکن آپ خود بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کیا کیجیے، خاص طور پر ینگ جنریشن. آپ چیک کیجئے کہ کون سی کمپنیز آئی تھی، معاہدات کیا ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ گارنٹی سے ایک یقین دلاتا ہوں کہ تمام معاہدات وہ ہیں جو دنیا کے اندر وہ ملک کرتے ہیں جو ملک کے ساتھ خیرخائی کرتے ہیں، اور تمام معاہدات میں فائدہ پاکستان کو ہے. اور تمام پروڈکٹ جو ہے جو کچھ بھی منرلز ہے اس کی اینڈ پروڈکٹ یہاں سے جائے گی. وہ ٹائم گیا کہ پنک سالٹ ہے پاکستان کا تو برانڈ کر رہا ہے انڈیا. وہ ٹائم گیا کہ آپ کی مٹی، آپ کی جو سیمنٹ انڈسٹری کے اندر را مٹیریل استعمال ہوتا ہے، آپ بیچ رہے ہیں مٹی کے داموں، اور انڈیا سیمنٹ بنا کے بیچ رہا ہے دنیا کو. اب مٹی اس ملک میں ہی سونا بن کے باہر جائے گی. تو دس از آل واٹ از ہیپننگ. تو گڈ ڈیز وی فیل ود ویری گڈ ہوپس. آپ اور ہم مل کر ان چیزوں کو بڑھائیں، اور سب سے اہم ہے اپنی اشکالات کو، شبہات کو دور کیجئے ایویڈنس کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، اور خام خواہ اوبسسڈ ہو کر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کلٹ کی صورت نہ اختیار کر جائیں. وی سی اے برائٹر پاکستان، اے بیٹر پاکستان ان کمنگ ڈیز. اور آپ کو اور ہمیں مل کر اس کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.